Students, now let us look at some of the service capacity strategies which are used widely by the service organizations. There are actually two most important or basic strategies for managing capacity. You may have heard it in some other course like operations management, جہاں پر یہ capacities use آپ نے ان کے متعلق پڑھا ہوگا. تو سروس کیپیسٹی میں بھی یہی دو بیسک اسٹریٹجیز ہیں جو کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. One is the level demand strategy. What happens in it? It actually, the capacity remains constant regardless of the demand. آپ اپنی capacity کو constant رکھیں گے, demand regardless of the demand. So when demand actually exceeds capacity, queue management tactics deals with the excess customers. تو جب آپ کے پاس لیول مینجمنٹ اسٹریٹجی کو آپ یوز کر رہے ہیں تو وہاں پر اگر ڈیمانڈ کیپیسٹی سے ایکسیڈ کرے گی تو یو ول ایکچولی یوز دی کیو مینجمنٹ ٹیکٹکس. آپ کیو مینجمنٹ سسٹم کو جو ہے وہ کریں گے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ لیٹ سے اگر آپ بینک کی بات کریں تو یو کین ڈیزائن اے سروس سسٹم ان سچ اے وے کہ میرے پاس ایک شخص ایسا ہے جو کہ سروس پرووائڈ کر رہا ہے, کوئی اسپیشل سروس پرووائڈ نہیں کر رہا. ہی از ایکچولی ہیلپنگ آؤٹ سم کسٹمرز ہو are actually looking to fill up the form for opening the bank account, یا انہیں کسی انفارمیشن کی ضرورت ہے. But when جس وقت آپ کے پاس کیو لینتھ بڑھنا شروع ہوئی ہے اور بینکس میں ایسی جو ہے وہ آٹومیٹڈ مشینز موجود ہیں جس میں اگر آپ اپنا نمبر لیتے ہیں تو دے ول ایکچولی نو, اور جو فیمس بینکس ہیں ان میں یہ چیزیں امپلیمنٹ بھی کر دی گئی ہیں رادر دین کہ میں آپ سے کہوں کہ سارے بینکس میں ہے, تو اٹس ناٹ دا کیس رائٹ ناؤ. تو واٹ ول ہیپن, دے ول نو کہ لیٹس سے کیو لینتھ اب میری 6 سے زیادہ ہو گئی ہے, اینڈ دا پرسن ہو از ایٹ فار انسٹنس نمبر 6 he has to wait for more than 30 minutes or 25 minutes which is the threshold level. لیٹس سے اس سے زیادہ اگر آپ نے کسٹمر کو ویٹ کروایا تو ڈسسیٹسفیکشن وڈ بی ہائی. وہ ٹارگیٹ تھا جسے وہ بینک اچیو کرنا چاہ رہا ہے. تو واٹ ول ہیپن, دیٹ رومنگ پرسن جو کہ وہ مختلف انفارمیشن یا ہیلپ پرووائڈ کر رہا ہے, ہی ول بیکم ون آف دی ٹیلرز. وہ ایک ٹیلر بن جائے گا اور وہاں سے اس کیو لینتھ کو شارٹن کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو the customers would be shifted into that teller such that the customers with one teller would not be more than let's say 5, تاکہ جو سروس لیول ہے, جو سروس کیپیسٹی ہے, اس کو بھی مینج کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ دی سروس کوالٹی which is being implemented at that point of time اس کو بھی امپروو کیا جا سکے. سو یہ کیو مینجمنٹ ٹیکٹکس ہیں جو کہ اپلائی کی جا سکتی ہیں. آف کورس there is a scientific way of doing it in queuing systems جس کو ہم ڈسکس بھی کریں گے. Then you have the chase demand strategy. یہ دوسری اسٹریٹجی ہے. The capacity varies with demand. آپ اپنی ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ اپنی کیپیسٹی کو بھی ویری کرتے جاتے ہیں. So capacity management when demand exceeds capacity, جس وقت ڈیمانڈ ایکسیڈ کرتی ہے کیپیسٹی کو تو وہاں پر آپ کوشش کرتے ہیں ایک آبجیکٹو کو لے کے چلیں to minimize the cost of hiring and laying off employees. تو آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے, دا آبجیکٹو وڈ بی کہ آپ اپنی کاسٹ آف ہائرنگ اینڈ لے آف کو منیمائز کر سکیں ان اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے. آف کورس آپ کی جو لیول ڈیمانڈ اسٹریٹجی ہے دیٹ وڈ بی مور اپروپریٹ کیونکہ وہاں پر آپ اپنی ورک فورس کو چینج نہیں کر رہے ہوتے. بٹ ان کیس آف چیز اسٹریٹجی اس میں ہو سکتا ہے آپ جس وقت میرے پاس پیک ٹائم ہے یا پیک ڈیمانڈ ہے تو وہاں پر میں ہائرنگ کر لیتا ہوں, اور جس وقت میرے پاس کام کم ہے تو اس وقت میں انہیں فائر کر دیتا ہوں. تو obviously there is a trade-off between minimizing the cost of hiring and the layoffs of the employee. تو what would be the اگر آپ soft factors کو دیکھیں جو کہ impact کر سکتے ہیں اس objective کو, these are the cross training and sharing employees. تو وہاں پر جہاں پہ chase strategy کو آپ نے implement کرنا ہے تو one factor could be جو کہ اس کو positively لے کے چل سکے, وہ کیا ہے کہ آپ cross training کروا دیں اپنے امپلائیز کی کراس ٹریننگ کروانے سے کیا مراد ہے کہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کا ہے بٹ ہی ایٹ دی پیک ٹائمز ڈیمانڈ جہاں پر ایکسیڈ کرتی ہے آپ کی کیپیسٹی سے تو وہ آپ کی کیپیسٹی ایک ریسورس کے طور پہ یوز ہو سکتا ہے اور اس کو آپ کراس ٹریننگ ایک کروا دیجیے. یوزنگ پارٹ ٹائم امپلائیز دیٹ از آلسو پاسبل اینڈ دیئر آر فرمز ہو ایکچولی پرووائڈ سچ کائنڈ آف پارٹ ٹائم امپلائیز. یوزنگ کسٹمر سیلف سروس, یہ بھی ایک میکانزم ہے جہاں پر کسٹمر سیلف سروس کو جو ہے وہ کئی ریسٹورینٹس میں کئی فاسٹ فوڈ چینز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کرتی ہیں سیلف سروس, کسٹمر سیلف سروس کو, تاکہ جو کیپیسٹی ہے, جو ڈیزائن کیپیسٹی ہے, اس سے اگر زیادہ ڈیمانڈ انکریز کرے تو دے کین یوز دیٹ سینیریو.
and using technology, of course, in order to know, in order to track that where it is going wrong. So using employees scheduling policies, آپ امپلائیز کے اسکیجولس بنا سکتے ہیں جس سے آپ ان کو بیٹر مینیج کر سکتے ہیں, اینڈ دین یوزنگ ڈیمانڈ مینجمنٹ ٹیکنیکس ٹو اسموتھ اور شفٹ ڈیمانڈ. ڈیمانڈ مینجمنٹ ٹیکنیکس میں یو کین ہیو سبسٹیٹیوٹس سروسز ایز ویل اور دی کمپلیمنٹری سروسز, جس میں آپ یو کین ایکچولی شفٹ دا ڈیمانڈ آف ون سروس ٹورڈز دی ادر. تو آپ اس کو مینیج بھی کروا سکیں گے. دین کیپیسٹی مینجمنٹ وین اویلیبل سروس کیپیسٹی ایکسیڈز ڈیمانڈ. جب آپ کے پاس اویلیبل کیپیسٹی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے. ناؤ دس از دی وائس ورسا سچویشن وچ وی ہیو ڈسکس بفور. تو انسٹیڈ آف ڈسپوزنگ آف ایکسیس کیپیسٹی, دا فالوئنگ اسٹریٹجیز ڈیلز ود لو ڈیمانڈ. جب آپ کے پاس لو ڈیمانڈ ہے تو واٹ یو شوڈ ڈو, وہاں پر آپ اپنی سروس کیپیسٹی اسٹریٹجی کیا رکھیں گے؟ یو ول فائنڈ ادر یوزز فار سروس کیپیسٹی. اس کے دوسرے یوزز فائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے. یوزنگ ڈیمانڈ مینجمنٹ ٹیکنیکس دیٹ از ٹو اسٹیمولیٹ ڈیمانڈ. ریٹیلر ایفرٹ ہو سکتی ہے, اس میں آپ کی اپنی ایفرٹ ہو سکتی ہے, ایڈورٹائزنگ ہو سکتی ہے, سو دیٹ یو کین اسٹیمولیٹ دی ڈیمانڈ. یہ ڈیمانڈ مینجمنٹ ٹیکنیک ہوگی جو کہ آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. دوسری سروسز کیا ہو سکتی ہیں؟ یو کین ایکچولی گیو دیٹ سروس ٹو سم ادر کمپنی, اور وہ کسی اور کام کے لیے یوز کر لیں آپ.